السلام علیکم ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہونے کے بعد اب قومی اسمبلی میں یعنی نیشنل اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ میں منظوری کے بعد جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت زیادہ ایک طرف تنقید بھی کی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ وکیل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ اچھا وکیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت کتنی مضبوط ہوگی؟ عدلیہ مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت اس کا ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا جن کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ آپ نے سارے پڑھے بھی ہیں، ججز کا ٹرانسفر، تبادلہ، اس کے والا جوڈیشل مجسٹریٹ کے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے حوالے سے، پھر آرٹیکل 243 کے حوالے سے بالخصوص۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سینٹ سے تو منظور ہو چکی ہے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا، ایک جمعیت کا ووٹ پڑا اور ایک پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا، پھر جمعیت کے جس رکن نے ووٹ دیا اس کو بھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شوکاز نوٹس دے دیا گیا یا اس کو نکالا جائے گا پارٹی سے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں، کون مضبوط ہوگا، کون کمزور ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، بہت شکریہ منشا۔ دیکھیں، یہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ رسمی کارروائی ہے۔ وہ اپنے سینٹ میں جو حال دیکھا اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوگا۔ یعنی سینٹ میں ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، بلکہ کئی جو اس کے مخالفین تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ووٹ دے دیے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ قومی اسمبلی میں بھی یہی ہونا ہے۔ آج جو ہے اس کے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے، چیئرمین ہے بیرسٹر گور، اس نے بڑی تقریر تو بڑی شاندار کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان تقریروں کے اور عملی طور پر ووٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا، اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کے بعد 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور وہ بھی اسی طرح پاس ہو جائے گی۔ جہاں تک اس کے اثرات کا تعلق ہے، دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ چیزوں کا آڑ لیا جاتا ہے۔ یعنی جب بات کی جاتی ہے جمہوریت کے الفاظ، جمہوریت کا جو یہ اصطلاح ہے، یہ بڑا خوشنما جو ہے ایک وہ ہے جس کے اوڑھ لے کر اور اس کی آڑ لے کر کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے اپنی سیاستیں چل رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اور اس جمہوریت کے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ زرداری ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں۔ آپ کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون والے ہیں، یا ایم کے ایم والے ہیں، یا جے یو آئی والے، کچھ لوگ ہیں۔ اپنا استثنا لے لیا صدر زرداری نے بھی کہ وہ بھی تاحیات جو ہے نا اس پر، یعنی ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے جو ہے جتنے جرائم ہیں، جتنے کیسز ہیں، وہ سارے جو ہے ان کے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ اصل جمہوریت کچھ اور ہے۔ یہ جو جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اندرونی خانہ جا کے جو ہے جن کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اندرونی خانہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ اپنی قومی اسمبلی تک پہنچتے ہیں، سینٹ تک پہنچتے ہیں، اور پھر جمہوریت کے مزے بھی لیتے ہیں اور وہاں ان کے مزے بھی لیتے ہیں۔ تو ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے، دیکھیں یہ مسلم لیگ جو ابھی کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے۔ ہائیبرڈ نظام سے مراد یہ ہے کہ اس میں پہلی بار انہوں نے مانا کہ اس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو جمہوری بالکل، یہ دونوں جو ہے یہ طے کریں گے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے اور آپ کے کیا اختیارات ہوں گے۔ اس میں بہت ساری دیکھیں چیزیں وہ ہرڈلز آ رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہے۔ آپ کے جو ہے وہ بارڈرز پہ آپ دیکھیں، افغانستان، انڈیا، وہاں سے آپ کے ٹینشن چل رہے ہیں، امریکہ، چائنا، اور انٹرنیشنلی جو ہے بڑے جو ہے اس وقت گیم بیک وقت شروع ہو گئے۔ اس میں جو ہے آپ کو یکسوئی چاہیے، پالیسیوں میں ایک یکسوئی چاہیے اور آپ کو تسلسل چاہیے۔ اس میں ایک سنگل کمانڈ چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس اس وقت پاکستان کی ایک عجیب صورتحال ہے کہ آپ کے پاس سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، چاروں صوبائی اسمبلی ہیں، پھر 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو خود مختاری بھی اس حد تک ہو گئی ہے کہ جب آپ قومی سطح پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کئی مہینے لگتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور وہ ان کو فوری طور پر آپ کو کچھ لین دین کرنی پڑتی ہے، کچھ طے کرنے پڑتے ہیں۔ اب آپ قومی اسمبلی، پارلیمنٹ اور ان سب چیزوں سے جب جائیں گے، اور اس دوران ماشاءاللہ سے ہماری عدالتیں بھی ایسی ہیں، آپ طے کر کے آتے ہیں، یہاں سے کوئی عدالت چلا جاتا ہے۔
عدالت میں جو ہے وہ کیسز چلتے ہیں اور وہ مہینوں تک چلتے ہیں. بڑے بڑے جو ہے معاملات، مالی معاملات، بڑے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے سفارتی معاملات، وہ جو ہے اسمبلیوں میں اور اس طریقے سے ان چیزوں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ پہلی بار یہ کوشش کی جا رہی ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے سے کہ نہ صرف فوجی سطح پر سنگل کمانڈ ہو، بلکہ بہت ساری پولیٹیکل لحاظ سے بھی آپ کو کچھ 27ویں میں کچھ 28ویں میں کہ آپ کو ون سنگل کمانڈ ایک ملے گا کہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی. ایک یکسوئی ملے گی، چاروں صوبے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر کام کرتے رہیں. ایک ہم نے وکیل صاحب شروع سے دیکھا کہ سول عسکری ریلیشن جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو سول عسکری ریلیشن خراب ہوتے تھے، پہلے دیکھا نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اس کے ریلیشن خراب ہوئے، پھر اس کو جو ہے وہ جانا پڑا، تو کیا اب وہ ریلیشن بہتر ہو جائیں گے جیسے آپ ہائبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. اب تو دیکھیں ایک لحاظ سے ان کو سب کو اپنے ایک لمٹس کا پتہ ہے. پتہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ اصل میں تھوڑی سی منافقت کرتے ہیں. ہمارے سیاستدان ہیں یہ منافقت کرتے ہیں، یہ اندرونی خانہ کچھ چیزیں مان کے آ جاتے ہیں اور باہر آ کر جو ہے وہ اگر ان کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی تو یہ جمہوریت والے پول میں آ جاتے ہیں. یعنی کبھی جمہوریت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عسکری لبادہ اوڑھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے مثال ہے. پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ان کے ہی کندھوں پہ بنی تھی، اور بعد میں جب وہ نکلے تو وہ جمہوریت کے انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا. مسلم لیگ نون والے جو ہے میاں صاحب جو ہے جی ٹی روڈ پر چڑھے، انہوں نے کہا ووٹ کو حق دو. اب جب ان کی حکومت آ گئی ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو منافقت ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گی. یہ منافقت ختم ہو جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے یہ جو جمہوریت کے نام پر، قومی صوبائی خود مختاری کے نام پر اور اس طرح کی چیزوں پہ جو آڑ لیا جاتا ہے، یا عدالتوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو روکا جاتا ہے، یہ کافی حد تک جو ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے سے ہو جائے گی. اور کچھ 28ویں ترمیم میں کچھ چیزیں شامل ہو جائیں گی. میں کیا ہے کچھ پتہ چلے؟ بالکل. 28ویں ترمیم میں جو اب تک اطلاعات ہیں اس میں ایک NFC ایوارڈ جو ہے، دیکھیں مالی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں IMF جو ہے آپ کا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا جو ہے وہ اسلام آباد کو ڈیل کرتا ہے. اب وہ آپ جو ہے جب اسلام آباد میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں، صوبائی معاملات میں جو ہے وہ جا کے وہ خراب ہو جاتی ہیں. یعنی پی ٹی آئی اب وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ مرکز کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں. یا آپ کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ مرکز کو بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ، ایک تو ان کا جو ہے جو آپ کے فنڈز ہیں، وہ فنڈز کا ایک بڑا حصہ چاروں صوبوں میں چلا جاتا ہے. یعنی وفاق سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اچھا پھر یہ ہے کہ جب ذمہ داریاں ہیں، یعنی IMF کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے، ہم یہ چیزیں کریں گے، صوبے جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. ابھی سندھ حکومت نے جو ہے وہ ایگریکلچر کا ٹیکس ہے وہ کلیکٹ جو ہے، یہ وفاق جو ہے مرکزی حکومت IMF کو کہہ چکا ہے کہ ہم یہ ایگریکلچر سے اتنا ٹیکس لیں گے. سندھ حکومت نے جو ہے اس کو ماننے سے، اس پر عمل درآمد سے انکار کر دیا، وہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لے رہے. تو مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں جب آپ فیڈرل سطح پر دنیا کو ڈیل کرتے ہیں تو یہاں صوبے جو ہے مختلف اکائیاں، اور خاص طور پہ ان اکائیوں میں جو حکومت کرنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ چیزیں کافی حد تک تو NFC ایوارڈ کا جو ہے وہ جو ہے کافی حد تک 28ویں ترمیم میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور کچھ اور اس طرح کی عدالتوں میں جو ہے جو انصاف کا جو مطلب جو کیسز بہت جو ہے سالہ سال چلتے ہیں، اس کو بھی سپیڈی کیا جائے. اچھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ NFC وارڈ کو لے کر PP تو کھڑی اسی کے اوپر، اور وہ 28ویں ترمیم کو اپنا بڑا وہ سمجھتی ہے کہ جی ہماری بڑی فتح تھی اور ہم نے اس طرح صوبے کا فنڈ لے کر آئے. تو کیا 28ویں ترمیم میں جب NFC وارڈ کے اوپر بات ہوگی، لاسٹ بھی جب اسی ترمیم کے اوپر 27ویں کے اوپر بھی PP نے پہلے دن کہا کہ ہمیں NFC ایوارڈ تو بالکل ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی تبدیلی، تو کیا 28ویں ترمیم میں PP آرام سے مان جائے گی؟ دیکھیں ماننا تو ان کو پڑے گا، کیونکہ 73 آئین کے کبھی جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو جو ہے بھٹو صاحب نے ایک آئین دیا تھا. تو اب جہاں پر وہ 73 کے آئین میں 27 اور 26 اور 28 کے جو ہے جب اتنے ٹانکے لگ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. 18ویں ترمیم کے اور یہ جو کیا تھا صوبائی مقتدر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اتنے معاملات ہیں، اتنے فائلوں کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں، ان کو اس صوبے سے کوئی لینے دینے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز نہ کھلے، نیب FIA کے جو کارروائی ہیں وہ نہ ہوں، اور ان کی حکومت چلتی رہے.
ان کے معاملات چلتے رہیں. اس کے لیے وہ کسی بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, کرتے رہیں اور آگے بھی کریں گے. بالکل. چلیں, تھینک یو ویری مچ. فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور 27ویں ترمیم تقریباً منظور ہو چکی ہے, اور اب 28ویں کے حوالے سے وکیل صاحب نے یہ بتا دیا کہ وہ آئے گی, اور اس میں پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو صوبوں کو ایک بڑا فنڈ جاتا ہے, بڑا حصہ جاتا ہے, وہ بھی مرکز کی طرف واپس آئے گا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ وہی سیاسی جماعتیں جس نے کبھی ووٹ کو عزت دو, کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر اپنی سیاست کی, انہی سیاسی جماعتوں کو جو ہے جب اپنا فائدہ ہوتا ہے, اپنا بینیفٹ ہوتا ہے, تو انہیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے, اور جب اپنا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس جو بھی آپشن ہوتا ہے وہی اپنا بہتر آپشن سمجھتے ہیں. بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگی مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے وکیل الرحمان یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب دس. تھینک یو ویری مچ.